تو نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اے صحابہ ایک بہت بڑا کھڈا کھودا جائے، گڑھا کھودا جائے، اور اس کے اندر تمام کفار کے جو لوگ ہیں جو کہ واصل جہنم ہو چکے ہیں ان کو اس کھڈے کے اندر، اس گڑھے کے اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی جائے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کام کیا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اور جو بھی امیہ بن خلف تھا اس کی لاش اس قدر پھول چکی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اس کو گھسیٹنے کے لحاظ سے اس کو گھسیٹنے کا ارادہ کیا تو اس کے اعضاء جو تھے وہ الگ الگ ہو گئے۔ تو پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے اسے علیحدہ دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر، مشکاہ شریف کے اندر باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب سرکار کے حکم سے کفار مکہ کے جو لوگ تھے ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال رہے تھے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پکار رہے تھے اور سرکار ارشاد فرما رہے تھے، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے رب ذوالجلال کے وعدے کو سچا پایا؟ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے کہ جو رب ذوالجلال نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور ان کی عظمت اور شان اس قدر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر سے شیطان بھی گھبراتا ہے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سرکار ان لاشوں کے قریب جا کر یہ آواز بلند کر رہے تھے تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے جسم جو کہ ان کے جسم کو ان کی روحوں سے جدا کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کفار آپ کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا یہ مردے آواز کو سنتے ہیں؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ زندوں سے زیادہ یہ جو مردے ہیں یہ لوگوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے کہ ایک طرف بدترین کافر، اتنے بڑے کفار کے سردار جب وہ واصل جہنم ہو چکے تھے، مر چکے تھے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرنے کے باوجود بھی اے عمر زندوں سے زیادہ آواز کو سنتے ہیں۔ تو سامنے کرام یہ عقیدے کی بات ہے کہ جب کفار کی لاشیں آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر جو رب ذوالجلال کے اولیاء ہیں، شہداء ہیں، اور پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، جب ان کو پکارا جائے تو وہ کیوں نہیں سن سکتے؟ کہ ایک طرف کفار کے جو لوگ ہیں مرنے کے بعد سرکار فرماتے کہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء، اللہ کے شہداء جو کہ مرنے کے بعد کہا جائے کہ یہ سنتے نہیں، یہ تم اہل سنت کا عقیدہ ہی درست نہیں، تو سامنے قرار انہیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ یہ حدیث پاک جس نے سرکار نے فرمایا اور ہے بھی بخاری کی اور ہے بھی صحیح، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ذوق نہیں، سرکار فرماتے کہ کفار کے مردے بھی سنتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ بدرجے اولا اپنے جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی ہر آرزو کو اور ان کی ہر تمنا کو اور ان کی ہر گزارش کو اللہ کے محبوب بندے سنتے بھی ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی التجا کو پیش بھی کر دیتے ہیں۔